والشفی والوتر، اس کی قسم کھائے گی. یہ جو قسم کھا کے بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے اس کے بعد واللیل، رات جب گزر جائے، حل فی ذلک قسم لذی، کیا ان کے اندر جو ہے ان ساری چیزوں کے اندر عقل مندوں کے لیے کچھ نشانیاں نہیں؟ کیا بے شمار نشانیاں ہیں اس کے اندر، غور کرو. کس طرح صبح ہو رہی ہے، کس طرح دن نکل رہا ہے، کس طرح رات آ رہی ہے. کیا آٹومیٹک ہو سکتا ہے؟ کیا آٹومیٹک ہو رہا نہیں؟ یہ نظام اللہ نے چلایا، اس کے چلنے سے کچھ ہو رہا ہے. یہ ایک جنرل مفہوم ہے اس کا ہے. پھر احادیث میں جو بات آئی ہے، فجر سے مراد 10ویں تاریخ کی فجر ہے، ذوالحجہ کی زیر سے ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کی جو فجر ہے، اس کی قسم کھائی کہ اس دن بہت بڑا مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے. وہاں بھی ہوتا ہے، پھر دنیا میں ہوتا ہے، اور بہت بڑی برکت والا دن ہے. یوم النحر، قربانی کا دن، بہت بڑا دن ہے. پھر اس کے بعد جو ہے 10 راتیں، تو 10 رات اور 10 عربی میں رات بولے تو رات دن دونوں ہوتا ہے. رات سے مراد رات اور دن، یہ 10 دن. ولیال عشر، 10 راتیں. والشفع والوتر، اور جفت اور طاق. تو کچھ راتیں طاق ہیں، کچھ راتیں جفت ہیں. دیکھ لیں تو طاق سے مراد 10ویں ہے، اور جفت سے مراد، طاق سے مراد 9ویں تاریخ، جفت سے مراد 10ویں تاریخ. واللیل، اور رات. حل فی ذلک قسم لذی، کیا عقل مندوں کی اس میں کوئی نشانیاں نہیں ہے؟ تو احادیث میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کے سے جو حدیث روایت کی گئی ہیں کہ جو ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں بیان کی ہیں وہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ مسلمانوں کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے. اور یہ 10 دن جو ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الی اللہ ان یتبدل له فیها من 10 ذی الحجہ تعدل صیام کل منها بصیام سنة وقیام بکل لیلۃ منها بقیام الليل ليلۃ القدر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتبدل له فیها، کسی اور دنوں میں اللہ کو نیک عمل کرنا اتنا محبوب نہیں ہے اتنا ان 10 دنوں کے اندر. ذوالحجہ کے 10 دنوں کے اندر اللہ کو نیک عمل کرنا بہت پسندیدہ ہے. تو اتنا ثواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو ہے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کا ثواب ہے، اور ایک رات کی عبادت جو ہے شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. تو یقین کرنے اور عمل کرنے والوں کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے. تو اللہ کی رحمتیں تو برس رہی ہیں. ہماری کتابیں میں نے لکھا ہے رحمت کی جھونکیں، اللہ کی رحمتیں چل رہی. تم آؤ، پھرنے تیار نہیں ہوا، ہم نے کہاں سے بول کر بھاگ جا رہا تھا. رحمت کی جھونکیں جو چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی. صرف رمضان کو سمجھ لیں، رمضان کو نہیں بلکہ ایسے اللہ تعالیٰ کے جتنے ایام ہیں اس میں جو ہے بہت سارے ایام رحمت کی جھونکیں چلتے رہتے ہیں. اگر تم کو رحمت کا جھونکا لگ جائے تو تمہاری خدمت بن جائے گی. اپنے آپ کو پیش کرو، یہ پریزنٹ یور سیلف. ایک رحمت کا جھونکا لگ جائے تمہاری خدمت، تمہاری دین دنیا دونوں بدل جائے گی. انسان کی دنیا کب سنی جائے کہ دین درست ہے، یاد رکھو. نقطے کو تمہاری دنیا دین درست کر لو بس. صحیح دین سے مراد صرف خالی نماز، اللہ سے تعلق تمہارا ہو جائے. اللہ کہیں بھی ڈرے گا، کہیں بھی فرق کرے گا، اللہ کرنے والا ہے. جو حکم دیا ہے میں جو کر رہا ہے، جو انہیں حالات لا رہا ہے اس سے برداشت کرنا. کون سے ڈرے گا سے دنیا کس طرح بنتی ہے ذرا دیکھو. ایک دیندار آدمی دنیا کس طرح بنتی ہے، ایک دنیا دار کی دنیا کس طرح حال ہوتی ہے. کیا تھی نہیں ہوا تو فیلو ختم ہوا، تم کیا کر لو، پریشان ہو گیا، فلاں ہوا، خودکشی کر لیا، ایسے بھی گنوا لے کے بیٹھ. یہ دیکھو ایک دیندار آدمی ہوتا ہے جو حالات ہیں اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، جو دنیا میں ہو رہا ہے، ایک پتہ بھی نہیں ہلتا اللہ کے ان کے والوں میں، ایک پتہ بھی نہیں گر سکتا اللہ کے بغیر، ایک دانہ بھی نکل نہیں سکتا اللہ کے بغیر. تو یہ جو ہے اللہ کی قدرت کی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں یہاں پر. تو یہ 10 دن جو ہے ایسے اہم دن ہیں. پھر خاص طور پر 9ویں کا روزہ اللہ کے پاس ثواب دینے کی کوئی کمی نہیں ہے. معلوم ہے کچھ لوگوں نے ڈاؤٹ کیا ہو، ڈاؤٹ کر کے ارے فضائل کے بارے میں ساری ضعیف حدیث کو لینا ہے. ضعیف حدیث بھی نہیں آئے، میں بول رہا ہوں اتنا بڑا صاحب کیسا ہے، اتنا بڑا صاحب تمہیں کیا کرنا، دینے والا دے رہا ہے اس کے پاس. ارے کافروں کو دے رہا ہے، دیکھ رہا نہیں.
قارون کا خزانہ دیا تھا. قارون کا خزانہ جو ہے 7 جماعتیں اس کی پونجیاں اٹھانے سے تھک جاتی تھیں. یہ دیکھو اب کیا کرتے ہیں. لتنو لسبتی بہت مضبوط جماعت، اس کی خزانے کی پونجیاں اٹھانے سے تھک جاتی تھی. خزانہ کتنا ہوگا سوچو. اس کی دین ہے، اس پر کوئی کنٹرول نہیں. ہم پابندی کیسے لا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. ایک رات کی بات ہے شب قدر کی بات کے برابر ہے. تو ان ایام کو لوگ بالکل بے فکری سے گزارتے ہیں، اس لیے بول رہا ہوں. پھر خاص طور 9ویں تاریخ کا روزہ ان ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم صوم یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ بعدہ والسنۃ قبلہ. یوم عرفہ کا روزہ، یہ روزہ جو حج میں انہوں نے رکھنا وہ لوگ، کیونکہ عرفہ کے دن جو ہے عرفہ کا قیام ہی سب سے بڑا حج ہے ان کا، تو وہاں کمزور ہو جائے گی، وہاں نہیں رہ رہے ہم لوگ. اللہ کے اس دن روزہ نہیں رہنا چاہیے. جو روزہ جو حج میں نہیں ہے ان لوگوں کے لیے ایک روزہ جو ہے 1 سال جو آنے والا ہے تقبل والسنۃ بعدہ، 1 سال پہلے کا 1 سال گزرا وہ سال کے 2 سال کے روزہ کا کفارہ ہو جائے گا. اتنا بڑا ثواب ہو رہا ہے، آدمی اس کی توجہ نہیں کر رہا. کیسی کی بات ہے. ایک رات کی بات شب قدر کی بات کے برابر ہے. اور خاص طور پر ان دنوں کا عمل. عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل حب الی اللہ یوم النہر احراق الدم فإنه یاتی یوم القیامت بقرونها واشارها وازلافها وإن الدم ليقوم بمكان من الله قبل ان يقب بالارض فطيب بها نفسها. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ ان دنوں کے اندر 10ویں تاریخ اللہ کو سب سے پیارا عمل اگر ہے تو جانور کا خون بہانا ہے نا، قربانی کرنا ہے. یہ جانور جو تم قربانی کریں گے وہ کل اپنے سینگوں کے ساتھ کھروں کے ساتھ جو ہے پورے بالوں کے ساتھ آ جائے گا، تمہارے نامہ عمل تمہارے جو ہے میزان میں رکھا جائے گا. وہ زمین پر خطرہ گرنے سے پہلے تو میں نے پورے دیا تھا. زمین پر جامع خطرہ گرنے سے پہلے تمہاری بخت کا پتلا ہو جاتا ہے. تو اس پوری خوش دلی کے ساتھ جو تم قربانی کرو اللہ کی راہ. عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما ھذا الذی. زید بن ارقم صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے صاحب نے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام. وہاں کے لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کے اولاد تھے، تو اس لیے کہا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ. فما لنا فیہا یا رسول اللہ قال بکل شیء حسنہ. ان کو کیا ملے گا اس قربانی کرنے سے؟ جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی. تعجب کیا، جانور کتنے بال ہوتا ہے؟ اور بعض جانور جو میڑے رہتے بہت باریک رہتا ہے نا، اون رہتا ہے. فصوف یا رسول اللہ بکل شعرۃ من الصوف حسنہ. ان کے بھی کتنے بھی باریک بال ہوتے کہ نہیں، ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ نے مارنا نہیں. تو اتنا بڑا ثواب اللہ نے اس دن قربانی میں رکھا ہے. اللہ کے وسلم اقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین. اللہ کے ساتھ 10 سال رہے وہاں مدینہ کے اندر. مکہ میں تو نہیں کرتے، ہاں تو یہ سب کرنے کی اجازت وہاں دین پوری طرح نازل نہیں ہوا تھا. جب آپ مدینہ گئے تو وہاں جو ہے اسلام کا معاشرہ بنا، اسلام کے احکام وہاں نافذ کیے گئے. تو جو ہے اللہ کے رسول 10 سال رہے تو ہر سال قربانی کرتے رہے. اور پھر اللہ نے فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له ساعۃ ان یزہی فلم یزہی ولا یقربن مصلانا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو قربانی کرنے کی استطاعت ہے اس کے بعد جو قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ نہ آئے. تو ان احادیث کی روشنی میں ہمارے امام صاحب نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے کہ قربانی کرنا صاحب استطاعت پر واجب. تو استطاعت والا کون ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا ہے. تو جو منیمم ہے لینا ہے 52.5 چاندی. سونے کی قیمت تو بہت ہائی ہو گیا، جو لوگ دیکھتے ہوں گے. تو چاندی 52.5 تولے چاندی تقریباً 25,000 میں آ سکتی، جہاں تک اندازہ ہے. اندازہ بول رہا ہوں 25,000 روپے کا سامان. تو صرف سونا چاندی نہیں بلکہ اتنی رقم اس کے پاس ہے، یہ اتنا ایکسٹرا سامان اس کے پاس ہے. حوائج اصلیہ ایک لفظ ہے،
بنیادی ضرورتوں کے بعد اتنا سامان اس کے پاس ہے. انسان کی بنیادی ضرورتیں کیا ہیں؟ روٹی، کپڑا اور مکان. یہ اتنا ہے اس کا، روٹی، کپڑا، مکان ہے اس کے پاس. ایکسٹرا سامان اتنا ہے. گھر میں ہوتا ہے نا ایکسٹرا سامان، بھانڈا برتن فلاں، آج تو VCR ٹی وی فلاں وہ مٹی تو بہت سامان. اس کی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوتی ہے، 30-35 ہزار کے قریب ہوتی ہے، وہ آسانی سے ہو جاتی ہے. اس کو قربانی کرنا واجب، نہ کرے گا تو گناہ گار ہوگا. تو فرض کے بعد دوسرا جب واجب کا ہے، تو واجب جو بھی چیزیں چھوٹ جائے گی اس کی قضا لازم ہے، معلوم ہے. تو یہ ہمارے امام صاحب، دوسرے امام سنت بولتے ہیں، سنت موقدہ بولتے ہیں لوگ. ہمارے پاس تو ہمارے امام صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول 10 سال رہے، ہر سال قربانی کرتے رہے. پھر جس سال آپ نے حج کیا، حجۃ الوداع جو ہے آپ کا حج تھا، تو اس سال آپ نے 100 اونٹ اپنے ہاتھ سے قربانی کری ہیں، 1-2 نہیں. تو حضرت علی سے فرمایا تھا، حضرت علی یمن میں تھے، ان کو کہا کہ میرے لیے تم قربانی کے جانور لے آؤ، 100 لے کر آئے تھے. 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے قربان کیا، الگ 63، 1-2 نہیں. کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ میری عمر 63 سال ہے، کوئی ہر سال کے لحاظ سے 63 اپنے بات کیا تم زبان. تو بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کاٹ کے پھینکنا جانور کے جانور. ارے قربانی کیا سکھاتی ہے ہم کو، کس کی یاد ہے؟ اس سے پہلے پھر میں جو پرانی واقعات جو آپ کو سنا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو آپ نے خواب میں دیکھا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں اپنے خواب میں دیکھ رہا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری رائے کیا ہے؟ بیٹا کس کا بیٹا تھا؟ خلیل کا بیٹا تھا. یا بتی افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو حکم دیا کر دو. نہیں ابا کیا تمہارا خواب میں دیکھنے سے کیا تم نے دیوانے ہوئی کیا ایسے کی کر رہے ہیں؟ یہ نہیں بولے. آج کے بیٹا تو عید بولتا ہوتا کہ نہیں بولو، کیا کہ خواب میں دیکھیں گے بڈھے ہوئی دماغ خراب ہے کیا یہ بولتا کہ نہیں بولو. یا بتی افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے آپ صبر کرنے، اپنے دعوے بھی نہیں کر رہا ہے، ان شاء اللہ بولا تھا بچہ، مجھے آپ صبر کرنے والا پائے. فلما اسلم، پھر دونوں بھی جھک گئے. کون؟ باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے. وطلوا للجبین، اور کہا کہ بجان میں مجھے اندھے منہ لٹائی، چھری کو تیز کر لیجیے. کون سا بیٹا ایسا ہو سکتا بتاؤ؟ وہ بھی فلما بلغ معه السعی، وہ بیٹا باپ کے دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو گیا تھا، یعنی باپ کے ہاتھ بڑھانے کے قابل ہو. بولتے ہیں بچہ ہاتھ پہ آئی تھی تمہارے، بچے ہاتھ نہیں ان کے، یہ بھاگ رہا ہے تو یہ ہمارا یہ ہے. فلما بلغ معه السعی، جب بیٹا باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل بن گیا تھا. ایسی حالت میں ایک دم چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بھی نہیں بہت بڑا ہو گیا، وہ بھی نہیں مل گیا، ایسا کہ ہونہار بچہ. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام ان اذبحک فانظر ماذا تری یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ان شاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں. فلما اسلم، پھر دونوں جھک گئے باپ ذبح کرنے کے لیے. کیسا دل کے باپ کا دل ہو سکتا ہے بتاؤ؟ بیٹا جو ذبح ہونے کے لیے، نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت رؤیا، ہم نے اوپر سے آواز دی، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. چھری چلانا تھا، ہمیں کاٹ کو پھینک کر کہاں بولے تو چھری چلانا، یہ تو بہت بڑی بات تھی، کتنی دل گردی کی بات ہے. ساری چیزوں کو قربان کرنا تھا. دیکھو آخری عمر کے اندر آدمی کو کیا رہتا ہے، اپنے بچے کو بہت رہتا ہے، اور ایک لات اور بھی بہت زیادہ رہتا ہے. ایک ہی بیٹا جی بہت ان کی فکر ہے، ایک ہی بیٹا ہے، اتنا لاڑ پیار سے پالے. بھائی صاحب ایک ہی بیٹا ہے، کرنا پڑتا ہے، کیا کرنا کیا معلوم، تمہارے 4 ہیں لوگ. ایک بیٹے کے لیے، اور وہ بھی جو ہے بڑھاپے کی عمر ہے، اور کیا بچے ہم نے کھائے بڑھاپے کی عمر میں. ایسے والا جب عمر بچے میں نہیں کوئی توقع بھی نہیں رہتی، ویسی عمر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا. بچہ جو ہے جوان ہوا ہے، جوانی کے مرحلے پر پہنچا ہوا ہے، اس کو حکم ہے اس کو ذبح کرو، اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں. تو چھری چلائی انہوں نے. تو کیا چھری چلانا ہے اصل میں؟ تیرے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے کہ بیٹی کی محبت؟ یہ دکھا رہا تھا اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اس کے دل میں ہماری محبت ہے یا بیٹی کی محبت ہے. بیٹی کی محبت کو اللہ کے اوپر بیٹی قربان کر دیا، اللہ کی محبت پر بیٹی کی محبت قربان کر دیا. بس یہ اللہ دیکھنا چاہ رہے تھے، بس دیکھ لیا اللہ تعالیٰ نے. صدق کرو تو کیا کر دیا. ہم نے آپ آواز دی کہ قد صدقت رؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اس طرح ہم درجہ دیا کرتے ہیں نیک عمل کرنے والوں. علیہ السلام آسمان سے دمبا لے کر آئے، چلو اس کو قربان کو ہٹا دو. چھری تیز کر لے گئے تھے، چھری کاٹے نہیں. بولے کہ چھری کیا ہو گیا تجھ کو اتنا تیز کر رہے؟
اے خلیل تمہارا حکم ہے، جلیل کا حکم، اللہ جلیل کا حکم نہیں کاٹنا، میں کیا کہوں میں جلیل کا حکم مان کے خلیل کا حکم مانوں؟ چھری زبان سے بول رہی ہے، اے چھری کیا ہو گیا ہے، میں اتنا دیر سے چلا رہا ہوں تجھ بھی نہیں کاٹ رہے، تو جلیل کا حکم ہے نہیں کاٹنا، اس لیے میں نہیں کاٹ رہے۔ آگ تھی، آگ نہیں جلائی، معلوم ابراہیم علیہ السلام کو آگ بنا لگا، آگ نہیں جلائی۔ تو یہ سب چیزیں ہم دیکھتے دیکھتے ہم یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ جو ہے ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں، اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے، اللہ تاثیر چھین نہیں سکتا، روک سکتا ہے اس کی تاثیر کو بدل سکتا ہے۔ تو عام طور پر دیکھتے ہوئے ہم کو یہی خیال ہوتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، لیکن آگ نہیں جلائی، آگ گلزار بن گئی۔ اس لیے شاعر نے کیا کہا ہے کہ آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے کے اسلام پیدا۔ چھری کاٹنے کی چیز ہے، تیز کر کے لے گئے، وہ بھی چلا رہے کاٹ رہے دیکھ رہے ہیں آپ۔ تو چھری جو ہے کاٹ نہیں سکتی، آگ جلا سکتی نہیں، پانی پیاس بجھا نہیں سکتا۔ دیکھ پانی پی رہے گی مرض استسقا، کتنا سمندر کا پانی پی رہا ہے تو پیاس نہیں بجھتی۔ تو یہ سب چیزوں میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے، اللہ تاثیر نکال لے سکتا ہے، تاثیر کو بدل سکتا ہے، تو یہ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ اس لیے خاک باد آب و آتش بندان، بامن و تو مردہ بھاگ زندان، معلوم فرماتے ہیں خاک و باد، یہ زمین، یہ ہوا، یہ آگ، یہ پانی کیا ہے؟ سب تمہارے لیے تو مردہ ہے، ہمارے بندے ہیں، ہمارا حکم چل رہے، تمہیں کیا معلوم؟ خاک و باد آب و آتش بندان، سب بندے ہیں، بامن و تو مردہ بھاگ زندان، ہمارے لیے تو مردہ ہیں لیکن اللہ کے لیے زندہ ہے۔ ساری کائنات پر اسی حکم چلا ہوا ہے اللہ کا، تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ من کان اللہ کان اللہ لہو، تم اللہ کے بن جاؤ، تم اللہ کے بننے تیار نہیں، آج بھی ہو سکتا، ایک ہی نہیں، ایسے کہ بے شمار واقعات پیش آئے صحابہ کرام کے دور میں، اس کے بعد اور سے بے شمار واقعات پیش آئے، یہی اصول اللہ تعالیٰ پھر تاثیر کو چھین لیتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے قربانی سب سے بڑا عمل ہے، ہمارے امام صاحب کے نزدیک قربانی کرنا واجب ہے۔ تو ہر وہ شخص جس کے پاس آج جو ہے اس کی پہلے حوائج اصلیہ، حاجتیں اصلی حاجتیں انسان کی کیا ہیں؟ کھانا پینا، کپڑا لتا، روٹی کپڑا اور مکان، یہ چیزیں اس کی ہیں، ہوئی قرضہ نہیں اس کے پر، تو جو ہے اس کے پاس اتنا سامان ہے، صرف 3 دن کے اندر، دوسرا نہیں۔ زکوٰۃ کے لیے پورا سال ہونا ضروری ہے، حولان حول، پورا سال گزرنا ضروری ہے۔ میں کہا بھی 3 دن کے اندر سامان ہے اس کے، قرضہ نہیں ہے، پھر وہ مقیم ہے، مسافر نہیں، مسافر ہے تو اس پر نہیں ہے قربانی، جو مقیم ہے اس پر قربانی ہے۔ تو اگر تیسرے دن قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12، یاد رکھو 10، 11 اور 12، تو 12 کی اگر جو ہے عصر سے پہلے آ گیا، مغرب سے پہلے آ گیا تو قربانی کرنا چاہیے، اس سفر میں تھا وہ تو کہاں خرید سکتا ہے، کہاں نہیں خرید سکتا، کم سے کم کتنی اس کے حساب سے رقم خراب کر دیا، قربانی اس پر واجب رہے گی۔ تو 3 دنوں کے اندر جس کے پاس اتنا مال ہے، اب کوئی پیسے دینے کا تھا دیا، 11 تاریخ کو لا کو دیا، 12 تاریخ لگ دیا، تو کرنا چاہیے۔ تو یہ 3 دن قربانی کے ہیں، جو ہے 12 تاریخ کی سورج غروب ہونے سے پہلے تک قربانی کرنا ہے، اس کے بعد نہیں کرنا، صرف 3 دن ہمارے پاس ہے۔ کتنے جانور قربانی کرنا ہے؟ اونٹ کی قربانی، اونٹ 5 سال کا ہو، اس کے اندر 7 آدمی مل سکتے ہیں۔ گائے، بیل، بھینس وغیرہ جو ہے یہ 2 سال کا ہو، اس میں 7 آدمی مل سکتے ہیں، زیادہ ملے گا تو کسی کی قربانی ہو، یاد رکھو۔ بکرا، مینڈا، دمبا جو ہے، چاہے جو ہے دمبی ہو، دمبا ہو، بکری ہو، بکرا ہو، سب اس گائے، بیل، بھینس، تو جو ہے ان کی قربانی جو ہے، اس بڑے جانور کی قربانی میں 7 حصے ہو سکتے ہیں اور چھوٹے میں 1 حصہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول جو ہے 2 قربانی کی، 2 دمبے ذبح کیے، ذبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشینی اقرنینی املینی موجوینی ولما وجهما قال اني وجهت وجه الذي فطر السماوات والارض وما انا من المشركين ان صلاتي نسكي محياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك امرت وانا من المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وعن امته۔ تو پورا نقشہ اللہ کے رسول نے کس طرح قربانی کی۔ اللہ کے رسول نے یوم النحر کے دن، یعنی قربانی کے دن، عید الاضحیٰ کے دن جو ہے 2 مینڈے جو بھورے رنگ کے تھے، سینگوں والے تھے، خسی کیے ہوئے تھے، ذبح کیے، پہلے ان کو قبلہ کی لٹا دیا، فلما وجہما، آپ دیکھو
تو اس کے بعد اللہ بھی کیا پڑھے؟ انی وجہت وجہی للذی، کس کے کلمات ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے کلمات، میں نے اپنا چہرہ سارے معبود سے پھیر لیا ایک طرف، یکسو ہو کر خدا کی طرف اپنے چہرے کر لیا ہوں میں، یعنی میں اپنی ذات کو، چہرے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی، اپنے آپ کو میں اللہ کی طرف کر لیا ہوں، حنیف، میں یکسو اللہ کی بندگی کروں، وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آج بھی پیرا کا بکرا ہے جو کتنے لوگ ہیں، کیا ہے لکھے ہیں اپنی، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ان کی دین ہے، راجب اکثر کی دین ہے، ان کی دین، ان کی دین، کے بی این، کے جی این، سب شرک کی عقیدے کس میں پھیلے ہوئے ہیں؟ غیر مسلموں نہیں، مسلمانوں کے اندر شرک میں بری طرح مبتلا ہے۔ شرک کے اندر آج ابراہیم علیہ السلام یہ قربانی تم کو کیا سکھا رہی ہے؟ شرک سے بچنا، توحید کو اختیار کرنا سکھا رہی ہے، ہاں یہ سکھا رہی ہے کہ اپنی ساری چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کرنا سکھا رہی ہے قربانی۔ پھر کہا کہ ان صلاتی و نسکی و محیائی، میری قربانی، میرا نماز، میری قربانی، میری ساری عبادتیں، میرا جینا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ اے اللہ تیری طرف سے مجھے عطا ہوا ہے، تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، ایک میری طرف سے، ایک پوری امت کی طرف سے، پوری امت کو ثواب میں شریک کر لیا۔ قربانی نہیں ہوتی، قربانی ایک آدمی کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، ایک پوری امت کے لیے، اس وقت کیا پورے قیامت تک کرنے والے سب امتوں کے لیے۔ اللہ کے خیال تھا، چلو امت کے کتنا خیال کیا اللہ کے رسول، ان محمدن و امت ہی، ایک میری طرف سے، ایک پوری امت کی طرف سے۔ تو اس طرح سے ایک زیادہ کریں گے تو نیت کریں گے سارے لوگوں کو سارے لوگوں کو سواب ملے گا، ایسا بھی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے علی رضی اللہ تعالیٰ کا اپنے وصیت کی، علی ہمیشہ 2 ذبح کرتے تھے، پوچھے تم 2 ذبح کرنا ہے اللہ کی مجھے وصیت کر گئے ہیں، تو اس لیے ایک میں اپنی طرف سے کرتا ہوں، ایک اللہ کی طرف کرتا ہوں۔ اللہ کا سب سے بڑا احسان اللہ کے بعد ہے تو اللہ کے رسول کا ہے، تو ہم لوگوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے بھی اگر استطاعت ہے تو ان کے لیے بھی قربانی کریں، ان کے لیے بھی قربانی کریں، ہاں لیکن پہلے اگر اپنی واجب اپنی کرنا، اپنی چھوڑ کو ان کی کرے تو ایسا نہیں ہو سکتا، پہلے اپنی واجب مجھے ادا کر، پھر اللہ استطاعت دیا تو اللہ کے لیے بھی کرو۔ تو بڑے جانور کے اندر 7 آدمی، 7 سے زیادہ ملے گے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، 7 سے زیادہ، 7 میں 8 کرے 10 کرے کسی کی قربانی نہیں ہوگی، کم ہے تو ہو سکتی۔ بڑے جانور کے اندر جو ہے ایک آدمی پورا بڑا نہیں جان سکتا ہے، ایک آدمی پوری طرح سے اپنی ایک گائے دے سکتا ہے، ایک آدمی، 2 آدمی، 3 آدمی، 4 آدمی، 5 6 7 میکسیمم 7 حصے ہو سکتے ہیں اس کے بعد اگر 8واں ملا تو کس کی قربانی ہوتی؟ تو بڑے جانور کا یہ حصہ ہے۔ چھوٹے، اب بڑے جانور چھوٹے اگر نہیں ہو سکتا تو بڑے جانور کا حصہ لے سکتا ہے آدمی، 10 کیا ہے 1000 2-3 ہزار کے اندر سے شامل بن سکتا ہے۔ تو بہرحال اتنا بڑا ثواب اس کا ہے قربانی کی، ایک جانور کے بدلے کے، ایک بال کے بدلے تمہارے عمل میں نکلی جائے گی۔ اللہ کو ما عمل ابن آدم من عمل احب الی اللہ یوم النری من راق دمی، اس دن یعنی یوم الاضحیٰ کے دن سب سے پیارا عمل اللہ کو اگر ہے جان کا خون بہانا ہے، تو اللہ کے بولے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرو، اللہ کے لیے خود اپنے ہاتھ سے کی۔ ازواج نے کہا آؤ تمہاری قربانی دیکھاؤ، اب عورتوں کو ذرا سا ذبح کرنے میں مشکل بھی ہوتی، کمزوری کی وجہ سے ہو یا جو ہے دل کی کمزوری سے وہ اپنی قربانی کو دیکھو۔ تو یہ جانور اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا پیدا کرتا ہے، اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کر رہے ہیں۔ کیا بے رحم ہے، کیسی بے رحم رہتے ہیں، سب سے بڑا رحم کرنے اللہ، اسی بولا ہے اس کی راہ میں سب سے کم تکلیف ہوتی ہے تو جانور کو ذبح کرنے میں، بسم اللہ اللہ کو جو قربان کرتے ہیں سب سے کم تکلیف ذبح میں ہوتی ہے۔ اپنی موت مریا تو ڈیڑھ کے مر جاتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے معلوم ہے، اپنا بھی کوئی جانور مر جاتا ہے، جب اللہ کا نام جاتا ہے تو فوراً اس کی روح باہر آ جاتی ہے، ختم ہوگا۔ بسم اللہ اللہ کو جب ہم ذبح کرتے ہیں تکلیف ہوتی نہیں جانور کو، کہ لوگوں کو غلط خیال ہے کیا بے رحم نہیں، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہمارے، سب سے بڑا رحمان الرحمن الرحیم ہے وہ، اس نے ہم کو حکم دیا ہے کھاؤ، اس کی دوسرے جانور کھا سکتے ہیں کیا؟ جس جانور کو منع کیا ہے کھا نہیں سکتے۔ تو یہ قربانی 3 دن کے ہیں۔ تو قربانی کا وقت کب ہے؟ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختمنا یوم النہری فقال اول ما نبدو فی یوم ھذا ان نصلی۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج پہلے دن ہم یہ کریں گے، پہلے نماز پڑھیں گے، ثم نرجو، اور ہم اپنے گھر لوٹ جائیں گے، فننہر، پھر ہماری قربانی کریں گے، فمن فعل ذلک فقد اصاب سنتنا، جس نے ایسا کیا وہ برابر سنت کے مطابق کام کیا، ومن ذبح قبل ان نصلی فاجل لحم شاۃ لاہلہ،
جس نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی وہ اپنے گھر والوں کے لیے گوشت مہیا کر لیا. فلا شیء من النسک، قربانی اس سے کوئی حصہ نہیں. تو نماز ہونے کے بعد ہی قربانی کی جا سکتی ہے. تو پہلا کام اس دن یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھی جائے، اس کے بعد جو قربانی کی جائے. تو بہتر یہ ہے کہ قربانی کی گوشت کھایا جائے. تو نماز پڑھنے تک نہ کھائے کھانا، روزہ کر کے نہیں. روزہ کر کے 2 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، روزہ روزہ 2-3 گھنٹے کا روزہ، 4 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے کہ نہیں. بس اللہ کی کا معمول تھا. عید الفطر کے وقت جو ہے کھا کے جاتے تھے آپ، عید الاضحیٰ کھا کے نہیں جاتے تھے، آ کے قربانی کرتے اس میں سے کھاتے تھے، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی قربانی ہے، اللہ کے نام سے یہ اس میں آپ کھاتے تھے برکت کے. تو یہ عام جو ہے جو ضروری معلومات اس کے لیے میں آپ کو خطبے میں سنا دیا ہوں. تو اللہ نے جس کو قربانی کا جو ہے استاد دی ہے 3 دن ہیں. تو اگر بکرا وغیرہ بھی نہیں لے سکتے تو کسی بھی بڑے جانور کے اندر بھی شرکت کر لینا. اور یہ قربانی جو ہے کسی مرے ہوئے لوگوں کے عیسیٰ علیہ السلام بھی کی جا سکتی ہے، جیسے حضرت علی کرتے رہے اللہ کے رسول کے لیے. تو اور وہ ایک بھی کر سکتے ہیں اور ایک کے اندر سب کے بھی حصہ کر سکتے ہیں، ان کی مرضی جتنے چاہے اس کی نیت پر ہے. پورا ایک حصہ لے سکتے ہیں یا ایک حصے میں کئی لوگ کر سکتے ہیں، جیسا کرنا کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو دین کے احکام جاننے اور شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.